شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو بچے وہاں ہیں کونے میں، آپ اگر وہاں بیٹھنے کا حق ہوتا تو میں بیٹھتا، یا بوڑھے لوگ بیٹھتے. ماشاءاللہ آپ لوگ جوان ہیں، بہت نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں. تو بوڑھے لوگ جب یہاں ہیں تو جوان لوگ پیچھے رہتے کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بازوں میں اور طاقت دے، حوصلہ دے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. کل کے درس میں کچھ باتیں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے پڑھا. کل جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور مصر کے بازار میں بیچے گئے. کتنے میں بیچا تھا انہوں نے؟ 20 درہم. 20 درہم میں بیچا تھا. جیسے قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. معمولی قیمت پر انہوں نے بیچ دیا، اور اس غلام میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. بولا اچھا چلو جو بھی پیسہ آیا اس کو بیچ دیا. لیکن یوسف علیہ السلام میں فراست تھی، اور آپ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا. ساری خوبصورتی جو ہوتی ہے اس کی آدھی شطر حسن اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی عطا کی تھی. تو یوسف علیہ السلام کے اندر جو کمال تھا، جو خوبیاں تھیں، اس کو وہاں کے عزیز مصر نے محسوس کیا. وہاں کا جو امیر تھا، گورنر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. خرید کر وہ کیا کہتا ہے؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. خرید لیا، اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اکرمی مثوا، دیکھ یہ جو غلام ہے، نوکر ہے، اس کا اچھا خیال رکھو. عسى ان ينفعنا، بہت ممکن ہے، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نفع دے. کوئی بھی آدمی، باپ اپنے بچوں سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بچے میرا کیا کریں گے؟ کچھ ساتھ دیں گے. تو عزیز مصر نے بھی چاہا کہ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو، یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکین، یعنی طاقت اور قوت عطا. باوڑی کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے. کہاں پہنچے ہیں؟ محل میں پہنچے ہیں. گورنر کے بادشاہ کے کہاں پہنچے ہیں؟ محل میں پہنچے ہیں. دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلتا ہے. حالات کبھی بھی یہ کس پر نہیں رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے جو خوبیاں یوسف علیہ السلام کو دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساری
خوبیوں کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا خوبیاں ہم نے ان کو عطا کی تھی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی تفسیر انہوں نے لکھا کہ کیا کیا ان میں باتیں تھیں. یوسف علیہ السلام نے کیسے وہاں تک ان کی رسائی ہوئی، کیسے یوسف علیہ السلام وہاں تک پہنچے. تو اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. مصر والوں میں سے جس نے اب خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جو آدمی تھا اس کا نام تھا ریان بن ولی، تو وہ وزیر خزانہ تھا. جس نے خریدا تھا وہ کون تھا؟ فائنانس منسٹر جسے ہم کہتے ہیں، وزیر خزانہ تھا. تو اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ راعی، اور بعض کیا بولتے ہیں؟ زلیخا. مشہور نام نہیں، ہم لوگ سب جانتے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ راعیل تھا، بعض لوگ کہتے ہیں زلیخا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، یوسف علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ رکھو. بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام نے اس طرح مصر کی سرزمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ظالم بھائیوں سے نجات دی، کنویں سے نکالا، مصر پہنچایا اور محل میں ان کا مقام عطا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے خوابوں کی تعبیر سکھلائی. کس نے سکھلائی؟ اللہ. کس کو سکھلائی؟ یوسف علیہ السلام. تو ذرا لوگ ہم نہ بھی پریشان کرتے کیا خواب دیکھتے معلوم ہے. ہم نہ تو پہلے اتنا خوابہ دکھتے تھے تو ہم نہ اتنا سونے کا ٹائم ہوتا نہیں، جو سوتے اس میں خواب دکھتا نہیں. تمہارا دکھتا کیا ہوا خواب؟ ہنستے ہیں. آپ لوگوں کو خواب دکھتا ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ خواب جو ہوتے ہیں تین طرح سے ہوتے ہیں، تین طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ خواب وہ ہوتے ہیں کہ دن میں جو دیکھتے ہیں وہ ریپیٹ ہوتا ہے نائٹ میں. دن میں تمہیں کہاں گئے کہ دن میں ہسپتال گئے، راما راؤ خبرستان گئے، رات کو خبران دکھی گئی خواب. تو دن میں جو دیکھا آپ نے کیا ہوا وہ رات. کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے، نئی سو پھر ہلاوتی ہو جاتی. یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے احلام. اور کچھ خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریکاشن ہوتا ہے. اس طرح کے خواب تین طریقے کے ہوتے ہیں. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جیسے خواب دیکھتے تھے، شروع جب وحی نازل ہونے سے پہلے شروع میں ویسے ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتلائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بات کہتے ہیں اللہ اپنے ارادے پر غالب. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگ ہیں کہ جانتے نہیں. کیا ہے؟ لوگوں کو نہیں معلوم. تو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم دیا. جب یوسف علیہ السلام پختہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، یعنی نبوت، دانائی، فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم نیکوں کا کیا بھائی بچے اللہ ہم لوگ اتنے جوش میں ہی معلوم ہی نہیں ہوتا. تو میں بلا رہا ہوں سے ان کو معلوم ہی نہیں، وہ اتنا بزی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ سب باتیں سننے کا آپ لوگ جو جوان بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ سنتے بڑے ہو گئے. اب وہ ہے تو منجے بٹھا بولنے کو اتنا یہ مانگا ہو.
اب ان کو خالی مسجد میں بیٹھتے ہیں، طواف کی آواز سے سنتے ہیں، لیکن اب اصل سننا سو کون ہے؟ یہ بچے، یہ نیکسٹ جنریشن۔ بعد میں یہ مسجد کا متولی کو تمہیں بچہ ہوں گا، سیکرٹری ہوں گا، تمہیں اچھے ہوئے تو چنا کیا ہمیں صدا کریں گے؟ ہاں ہمیں آج ہی کل چل جائیں گے، کون تو بھی تم لوگوں میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے بیان کرنا پڑے گا سوا کے، ہاں میں بھی نہیں رہوں گا صدا، کل تم لوگ آج میرا جنازہ رکھ کے جنازہ پڑھوا دیں، یہ سب ہونے جاتا ہے۔ تو اس کے واسطے آئندہ جو جنریشن آ رہی، نسل آ رہی ہے، آپ لوگ تیار ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ سنبھالیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم دے، طاقت دے، حوصلہ دے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہاں قرآن میں ایک بات کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اگر تم بھی نیک ہو جاؤ گے تو اللہ تم کو محلوں میں پہنچا دے گا۔ اگر تم نیک ہو جاؤ گے جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا، کنویں سے نکال کر محل میں پہنچا دے، تمہاری حالتیں بدل جائیں گی۔ کب تک چھوٹے چھوٹے کرائے کے گھر میں رکھیں؟ نیک ہو جاؤ، اللہ ایک ایک بنگلہ دے دیتا، پیلس دے دیتا۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ بنگلے دے دیا، کیا ہم نہ دے گا؟ نہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے نیک ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کرے گا۔ لیکن آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے بہت دھیان سے سنیں گے ہمارے نوجوان بچے۔ یہاں تک کا ایک سبجیکٹ ختم ہو گیا، اب یہاں سے ہم جو جا رہے ہیں یہ بہت سینسیٹیو، بہت سننے کی چیز ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، عورت تو عورت ہوتی ہے، مرد مرد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جیسے قرآن نے کہا کہ جیسے اس قرآن کی آیت میں بتایا گیا وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے گناہ کی دعوت، اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی مالدار گھرانے کی تھی، یوسف علیہ السلام جوان تھے، خوبصورت تھے، اس نے گناہ کی دعوت دی، سارے دروازے بند کر دیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، عورت خود گناہ کی دعوت دیتی تھی۔ اب صرف ایک اللہ کی طرف سے عصمت کا امتحان تھا یوسف علیہ السلام کے، تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ۔ کیا کہا؟ اللہ کی پناہ۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ہمارے سارے بچوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے جو جوان بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے موبائل، میں پورے شرطیہ کہتا ہوں، پورے اس کے ساتھ کہتا ہوں، بچے جو گھنٹوں موبائل دیکھتے ہیں، موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ فرسٹ کہاں جاتے ہیں بچے موبائل میں؟ یوٹیوب میں جاتے ہیں، یوٹیوب میں جاتے ہیں۔ یوٹیوب کیا بتلاتا آپ کو؟ یوٹیوب اتنا ہوشیار، تمہیں کیا ویڈیوز دیکھے کہ وہ ریکمنڈ کرتا۔ یہ کوئی گندے ویڈیو دیکھا تو اسے کیا کرتا؟ گندے ویڈیو دکھاتا۔ کبھی اچھے آدمی کو بھی کبھی کوئی ایسا ویڈیو لا کے سامنے رکھتا، انہیں دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا۔ اگر بچہ یوٹیوب کی دنیا میں جاتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے ہاتھ سے کیا ہو گیا؟ چلے گئے۔ تو ایک باپ کوشش کرے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ۔ ہمارے بچے کم از کم ضرورت کے حد تک موبائل یوز کریں۔ موبائل میں جب زیادہ جاتے ہیں تو ایسی عجیب چیزیں کہاں کھو جاتے ہیں بچے نہیں پتہ ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنی عصمت کو بچایا، ویسے آج ہمارے بچوں کے لیے چیلنج ہے
کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ گناہوں کا معاشرہ ہے، یہ گناہوں کی زندگیاں ہیں، اور عجیب طرح کا ایک چیلنج ہے بچوں کے لیے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان باقی رکھیں۔ تو آپ ایک مسلم بچے کی حیثیت سے، نوجوان کی حیثیت سے جئیں، اور اگر آپ یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی عصمت کو بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو مصر کی طاقت اور مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، ویسے اللہ آپ کو بھی دے گا، آپ کو بھی وہ حکمرانی عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ارے میں کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں؟ میرا جو اونر ہے، اس اونر کی وہ بیوی ہے، اور اس نے مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، یہاں رکھا، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، جیسے قرآن نے آگے چل کر کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو واقعی یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ کتنے امتحان! باوڑی سے نکلے، مصر کے بازار میں پہنچے، اور محل میں تھوڑا سکون کا سانس لیے، پھر امتحان شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ آگے چل کر وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سنا آپ نے؟ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک شخص جو کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتا ہے، ہم سب نوجوان ہیں، کیا بات؟ ہم سب نوجوان ہیں، آپ سب ٹینیج ہیں، آپ لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 14؟ کتنا ایج ہے بیٹا؟ ہاں 14، 15، 16، ہاں ٹینیج کی زندگی۔ اچھی طرح ایک چیلنج زندگی میں سن لیں، اگر ہم لوگ کسی کی بہو بیٹی پر، کسی عورت پر ہم لوگ غلط نگاہ ڈالیں گے تو ہم نے ایک روڈ بنا دیا لوگوں کے لیے ہمارے گھر تک۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بیٹا؟ دوسرے لوگوں کو بھی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے گھر تک روڈ بنا کے دے ڈالے۔ جب آدمی کسی اور کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے گا تو اللہ یہ کا عذاب آئے گا کہ لوگ اس کی بہن پر غلط نگاہ ڈالیں۔ 1000 بار سوچو، 1000 بار سوچو، اگر آپ کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے راستہ کھول دیا، اپنی بیوی اور بیٹی اور ماں کے لیے کیا کر دیا؟ راستہ کھول دیا کہ لوگ ان کو غلط نگاہ سے دیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ خود ظالم ہیں، اس گناہ کو کر کے آپ خود ظالم بنے۔ عفوا تعفوا نساءکم، تم باپردہ ہو جاؤ، عصمت والے ہو جاؤ، تمہاری عورتیں عصمت والی بن جائیں۔ تمہاری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ، ہمارے ہاتھ میں۔ اگر ہمارے نگاہ نیچے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بیوی بچوں بیٹیوں کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کبھی کامیابی نہیں حاصل کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر کہتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے فحش اور برائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ مخلص بندوں میں سے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کا آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف ارادہ کیا اور یوسف نے ارادہ نہیں کیا۔ ہوتا ہے طبعی طور سے ارادہ آ سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا لولا الرأى برہان ربہ، تو کہتے ہیں کہ جس چیز کا ارادہ انہوں نے کیا وہ کر گزرتے، لیکن ترجمے میں لوگوں نے یہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ ارادہ بھی نہیں پیدا ہوا۔ جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ
اگر یوسف علیہ السلام اس کا قصد کر لیتے، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا، تو بلکہ گناہ کی دعوت ملتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو بالکل اس گناہ سے وہ بچ گئے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ کبھی بھی یاد رکھیں، اگر کہیں گناہ ہوتا ہے تو اس جگہ کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے، اس جگہ سے الگ ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی غیبت ہوتی ہے، کہیں کوئی برائی ہوتی ہے، ہمیں کھڑ کو تماشا نہیں دیکھنا، ہم لوگ کیا کرنا؟ وہاں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرنا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، اور عورت ہے کہ سارے دروازے اس نے بند کر دی، لیکن بھاگ کر انہوں نے کوشش کر کے وہاں سے بچ کر نکلے، جیسے قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے اس نے قمیص پکڑ کے کھینچا، اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ سامنے سے وہ اس کا شوہر آ گیا، تو اب عورت نے کیا کیا؟ سین بدل دیا، بلا کہ دیکھو میں گھر میں تھی، انہوں آپ کو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ دیکھا کتنا جلد اس نے کیا کر دیا؟ سین بدل دیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مرثد بن ابی مرثد الغنوی رحمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے طاقتور تھے، مسلمان ہو گئے، باڈی بلڈر کی طرح بڑے طاقتور۔ ان کا پروفیشنل کیا تھا معلوم؟ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے، ضعیف تھے، کمزور تھے، ہجرت کر کے نہیں جا سکتے تھے، رات کو مدینے سے نکل کو رات کے ٹائم کو مکہ پہنچتے، لمبا سفر، بہت دن لگتے، لیکن مکے میں رات کے وقت آتے۔ جو لوگ کمزور مسلمان آئیں، ان کو کاندھے پہ اٹھا لے، وہ رات کو بھاگتے، مکے سے نکل کو کدھر جاتے ہیں؟ مدینہ جاتے۔ دیکھا کیا پروفیشنل، کیا ان کا یہ تھا۔ تو ایک رات انہوں آئے تو مکے میں ایک لیڈی تھی، اس کا نام عناق، اس کا نام کیا تھا؟ عناق۔ انہیں بدنام زمانہ، ہر محلے میں ایسے ذرا عورتیں رہتے ہیں، وہ ایک الگ ہی کام کرتے ہیں، ان کا نام بھی اچھا۔ یہ جو صحابی تھے اسلام لانے سے پہلے اس کے دوست تھے، انہیں اندھیرے میں ان کو پہچان لی کہ تمہیں انوچ نہ بولی ہو میں ووچ، تو پرانی دوستی بھول گئے کیا تمہیں؟ آج ہمارے گھر کو آ جاؤ نا۔ کیا بولی انہیں؟ آج ہمارے گھر کو آ جاؤ، پرانی دوستی کو ہمیں ذرا یاد کر لیں گے۔ تو وہ صحابی بولے دیکھو میں مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا، یہ غیر عورت سے میں کیا بھی تعلق رکھ سکتا نہیں۔ رات کا وقت تھا، وہ عورت نے فوراً کیا کر دیا؟ سین بدل دے رہا، بولا دیکھو یہ اللہ کے نبی کا ایک صحابی مدینے سے آیا ہے، لوگوں کو اٹھا کو لے کو جانے کو، چیخنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اس کی ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، اس نے کیا کیا؟ چیخنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں صحابی کیا کرے؟ وہاں سے نکل کے بھاگ گئے۔ تو بدکار عورت کا انداز ایسی ہوتا ہے، جب اس کا مطلب پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ بات بدل دیتی ہے۔ حالانکہ یہ خود برائی کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے اوپر جب بات گئی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھیے قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اگر برائی کا میں ارادہ کرتا تو قمیص سامنے سے پھٹتی، یہ ایک ایویڈنس ہے۔ بلا کے وہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ وہ عورت کہتی ہے دیکھو انہوں برائی کا ارادہ کرے، ان کو جیل میں ڈال ڈالنا یا تو
پنشمنٹ دینا پورا کری سے کون ہے؟ وہ عورت الزام لگا رہی سو کس کے اوپر. تو کبھی کیا ہوتا ہے عورت کی بات کبھی چل جاتی. ہاں لوگ زیادہ رحم کھا لیتے عورتوں کے. بیچارہ مرد کیا ہوتا پھنس جاتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن آج کل ایسے ہی. آج کل یہاں کا قانون بھی ایسے ہی. عورت کیا تو بول رہی خلاص گئے کام سے. تو مرد کے تعلق سے اتنا قانون کیا نہیں ہے یہاں بھی ویسے ہی نہیں. لیکن دونوں طرف سے کبھی عورت پر بھی ظلم ہوتا ہے کبھی مرد پر بھی ظلم ہوتا ہے. تو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ساری بات بتائی گئی. دیکھیے اگر شرٹ اگر پیچھے سے پڑے ہو تو کیا سامنے سے پوری بات. تو ساری بات سن کر یہ جو اس کا جو شوہر تھا اس نے کیا کہا دیکھیے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام سے بولتا ہے اب اس بات کو آتی جاتی کرو. تا ہونے کے باوجود بھی اس عورت کا ہسبینڈ کیا بولتا ہے چھوڑنا وہ سب آتے جاتے رہتے. تو دیکھا ذرا لوگوں کو اپنی بیوی کے تعلق سے غیرت نہیں رہتی. اس میں غیرت نہیں ان میں حیا نہیں. سمجھنا ہے ذرا ایسے فیملی رہتے بیوی کہاں جاؤ کس کے پیچھے بیٹھ کو جاؤ ان کو غیرت ہی چلتی نہیں. نو جاتے آتے رہتے مجھے کیا بھی تعلق ہی نہیں. ایک تو اس میں غیرت نہیں یہ عورت میں کیا نہیں حیا نہیں. تو گھر کیسا رہنا؟ یا تو اس کے اندر حیا رہنا یا تو شوہر کے اندر کیا رہنا غیرت رہنا. اس میں غیرت بھی نہیں اس میں حیا بھی نہیں گا تو سوب چلی گا. تو اس نے کیا کہا ارے اس بات کو چھوڑو. اور عورت سے کہنے لگا اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر استغفری لذنبک بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے. تو اس کے شوہر کو بھی معلوم ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے میری بیوی کی ہے. لیکن اس نے کیا کر دیا بات کو وہاں تک مختصر کر دیا اور بات کو وہیں اس نے ختم کر دیا جیسے کہتے ہیں. اور لیکن بات سارے مصر میں پھیل گئی. ایسا ہوا کرتے عزیز ایسا نہ ہوتا. ہاں دو کان سے بات کہاں جاتی دکان کو جاتی. دو کان سے بات کہاں جاتی. اب دکان میں کتنے لوگ لینے آتے اب کیا ہو جاتا ہے. ہاں تو بات ایسی ہوئی. اب سارے لوگوں میں بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی وہ نوکر پر فریفتہ ہو گئی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کیا کیا کی ہو گیا. اسے اتنا لوگا بتاؤ کیا بھی نہیں ہو رہتا لوگا بنا لیتے ایسا کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے لگی. تو اب سارے لوگوں کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی. بولا کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے تبھی تو یہ سب ہوا ہے. تو بات یہاں تک آئی اور سارے لوگوں میں یہ ساری باتیں پھیلنے لگی. تو قرآن کہتا ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. یوسف علیہ السلام کی محبت اس عورت کا نام جس کا نام رعیل تھا زلیخا تھا بیٹھ گئی. تو اسی لیے میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں دل میں اللہ کی محبت بٹھاؤ. یہ محبت آتے جاتے رہتے نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج بولتے ہیں یہ دل اللہ کی محبت کے لیے دوسروں سے محبت ہمارے پاس نہیں. اسلام میں سب نہیں. شادی سے پہلے گرل فرینڈ بنانا بوائے فرینڈ بنانا یہ سب کافروں کی ذہنیت ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ سیکریٹ فرینڈا نہیں بناؤ. قرآن کا حکم چونکہ ہم لوگ جیتے ایک ایسے سوسائٹی میں اور معاشرے میں ہیں ایک کامن چیز ہے شادی سے پہلے کیا کیا کی نام زنا اسے کیا نام دیا ڈیٹنگ کیا بابا کیا نام دیا زنا. اصل میں اسے کیا بولنا ہمیں زنا. اچھا نام بدلے تو جائز ہو جاتا ہے کہ
ہاں پیشاب کو تو میں جوس بول کو پی لو نا اچھا ہو جائے گا. ایک گلاس پیشاب میں اچھا ڈال دیں اچھے گلاس میں جوس پیتا ہوں. نام بدلنے سے تو حقیقت نہیں بدلتی نا. زنا ہے اور ایک بولے سہجیون امرت دونوں ساتھ رہتے ہیں. ہاں کیسا ساتھ رہتے ہیں؟ اسلام بولتا ہے کہ نہیں یہ غیر عورت کو دیکھنا اس سے بات کرنا اس سے عشق معاشقہ یہ ساری باتیں کرنا اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا. بولے نہیں انہوں اپنی جگہ رہتے ہیں انہوں اپنی جگہ رہتے ہیں. ایسا کیا رہیں گے اور ایک کمرے میں عورت اور مرد دونوں بغیر شادی کے کیا بولے تو نہیں ایسا ساتھ رہتے ہیں. تو اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں. اسلام اس کو ہرگز پرموٹ نہیں کرتا ہے. آپ بحیثیت مسلمان ہیں مسلمان کی اولاد ہیں. ہر قدم پر یاد رکھیں یہ گناہوں کا کیچڑ ہے. آپ کی سارے خاندان آپ کے نسب کو یہ زہر آلود کر دے. ہماری ماؤں بیٹوں اور بیویوں کی عزتیں خطرے میں پڑ جائیں. یہ یورپین کلچر ہے مغربی کلچر ہے ایسا کلچر ہے کافرانہ ملحدانہ کلچر ہے. اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہی بات کہی گئی انا لنراہا. تو ہمارا دل صرف اللہ کی محبت کے لیے. ہاں کوئی عورت پسند آتی ہے کوئی لڑکی پسند آتی ہے اس کے باپ سے بولا جی تمہارے بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کھل کے بولو نکاح کر لو مزے کرو کوئی بات نہیں. جینا کرو یہ کیا شادی سے پہلے کیا تجربے والی چیز ہے. کہا کہ نہیں تو انا لنراہا فی ضلال مبین. اس وقت کی عورتوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی گمراہی میں عورت ہے. اب اس عورت نے کیا کیا اچھا میرے تعلق سے اتنے سارے چرچے ہو رہے ہیں گاؤں میں تو اس نے کیا کیا میں ان لوگوں کو بتاتی ہوں میں کیوں اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی. تو اس نے ساری عورتوں کو بلایا ان کے ہاتھوں میں چاقو دے دی کچھ بھی کاٹنے کے لیے. یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ادھر آؤ. یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا تو اب ان چاقوں سے اپنی انگلیاں کاٹ جیسے قرآن نے کہا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کٹ جیسے انگلش میں ہوتا نہیں بہت ساری عربی آپ انگلش ہی سے بنی ہے. قطعنا قطع کاٹنا قطعنا زور سے کاٹنا. عورتوں میں معمولی کاٹیں زور سے انگلیاں کیا ہیں کاٹنی. یعنی یوسف علیہ السلام کا وہ حسن ایسا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. تو یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ عورتوں نے ایسے کیا. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا ہائے یہ تو انسان نہیں. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی کوئی لڑکا پسند ہے کوئی لڑکی اس کا مطلب ہے نہیں کہ آدمی کھوٹے سے نکل جائے دیوانہ ہو جائے پڑھائی چھوڑ دے ماں باپ کو چھوڑ دے نہیں میں اس کا دیوانہ ہو گیا. ارے ایسا کیسا دیوانہ ہو جاتا. بہت سارے ہیں ماں باپ 20 سال 25 سال پالتے ہیں کسی لڑکی پہ فریفتہ ہو گئے ماں کے نہیں مجھے اس سے شادی کرے تو میں زندہ رہتا ہے تو مر جاتا ہے. ارے باولا کتا کاٹا تجھے. ماں باپ 20 سال 25 سال پال کر تجھے جوان کرے اگر ماں باپ مناسب سمجھے تو شادی کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے. نہیں میں اس کا دیوانہ ہو گیا. تو زندگی اس کے لیے نہیں. زندگی کس کے لیے ہے آخرت کے لیے ہے. کرنے کے کام بہت سارے ہیں. یہ شادی یہ بچے یہ تو ضروری چیز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں لیکن کیسے ہو شریعت کے مطابق. کیسے ہو شریعت کے مطابق ہو. کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو اس کے ماں باپ سے کہے. لڑکا پسند آتا ہے تو اس کے ماں باپ سے عورت کہے گی کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کو پسند کرتی تھی کہا کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ محبت یہ عشق یہ ساری چیزیں
ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو بہرکیف بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت، یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ۔ وہ عورت زلیخا نے کیا کہا؟ دیکھیے قرآن کا یہ الفاظ سنیے، یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں تم عورتیں مجھ سے ملامت کر رہی تھی کہ کیسے یہ عورت اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اسے پھسلایا تھا۔ وہ عورت کہہ رہی کہ میں نے اسے پھسلایا تھا۔ فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو آپ تمام بحیثیت نوجوان زندگی کی دہلیز پر قدم، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں ایسے ہی چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے، ایسے ہی چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے۔ ویسے وقت میں آپ اللہ کو یاد کریں۔ یہ شہوت، یہ جسمانی لذتیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کی ناکامی، نامرادی، اس کا خسران، اس کا نقصان زندگی بھر رہ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس عورت نے یہ کہا کہ ایسا ہو کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، جیسے بات کی آیتوں میں بتلایا گیا کیسے یوسف علیہ السلام ایک زمانے تک جیل میں رہے، اس کے بعد جیل سے باہر نکلے۔ جیل سے جب نکلے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری برات ظاہر ہو جائے اور لوگ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بالکل ویسے ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی تو ساری عورتوں کو جمع کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے کہتے ہیں ما خطبکن اذا راودتن یوسف عن نفسہ قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ۔ یوسف جس عورت نے پھسلایا تھا اس نے آخر میں پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی برات جب ظاہر ہو گئی، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آپ تمام حضرات کے سامنے، خاص کر نوجوان بچوں کے سامنے مجھے بتانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ آج کے زمانے میں کیسے ہم بچ کر اس دنیا میں چلیں اور کیسے ماں باپ کی قدر، ان کے مشورے کا خیال رکھیں زندگی کے ہر موڑ پر۔ اللہ تعالی ہم سب کی عصمت و عزت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی نگرانی میں، نگہبانی میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔